پتہ چل جائے کہ اٹس ناٹ ایزی پیزی لیمن اسکویزی ٹھیک ہے تو چلیں جی وہاں پہ اذان سنتے ہیں، وہی ہمارے باڈی کے اندر ہمیں اتنا سکون اور اتنی اسٹرینتھ اور اتنی انرجیٹک کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ تو بس وہی ہے کہ انسان اگر ایز اے کپل آتا ہے تو وہ کپل ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کی روٹین اتنی فاسٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے کچھ حقیقت کی باتیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یو کے اندر لائف کتنی آسان ہے یا کتنی مشکل ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا کہیں پہ بھی دوسرے ملکوں میں ہیں تو وہ یو کے آئیں اور پتہ نہیں کیا راتوں رات جو ہے ان کو بہت سے پیسے مل جائیں گے، وہ بہت جلدی امیر ہو جائیں گے اور بہت سی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ اور لائف بہت ایزی اور خوشحال ہے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو تھوڑا سا ریالٹی میں لے کے چلتی ہوں اور آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ایسے ڈالتی ہوں جس سے شاید آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا چینج کریں یا آپ اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سوچیں کہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب یو کے آنا جو ہے ایک واقعہ اپرچونیٹی ہوتی تھی انسانوں کے پاس، بہت سی جابس تھی یہاں پہ، آپ کے پاس باقی بھی بہت سی فیسیلیٹیشنز تھی یہاں پہ، ہر چیز تھی نا۔ لیکن آج کا جو وقت ہے نا یو کے اندر، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی اسٹرگل کا وقت ہے کہ اب یو کے اندر سروائیو کرنا انسان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ جو یہاں کے پرماننٹ رہنے والے ہیں ان کا سروائیو کرنا اتنا مشکل ہے، تو جو دوسری کنٹریوں سے نئے آئے ہیں جن کے پاس لمیٹڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، ابھی نئے ہیں، میں کہتی ہوں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ جو ہے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلا نمبر تو آپ کو اب جاب سے نہیں ملتی اس کنٹری کے اندر، کہ جن کی جابس تھیں ان کی بھی چھوٹ گئی ہیں، تو جو آ رہے ہیں ان کو تو جاب بھی نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کے ایکسپینسز اتنے ایکسپینسز ہیں کہ آپ ایک منیمم جو ہے نا اماؤنٹ اس میں سے سیو کر سکتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سیدھے سادے الفاظوں میں اگر بتاؤں کہ دیکھیں اگر آپ 30 لاکھ لگا کے پاکستان سے اس ملک میں آ جاتے ہیں نا تو آپ یقین مانیں آپ کو اگلے 10 سال لگ جائیں گے وہ 30 لاکھ جو ہے مطلب ریکور کرنے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں پہ بلز، آپ کی ٹریولنگ کاسٹ، آپ کی رہائش، سب سے مین جو اس ٹائم پہ یہاں پہ ایشو چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ وہ ان کی رہائش کی افورڈیبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جو نیا آئے گا وہ اپنا گھر تو نہیں لے سکتا ہے نا، اس نے تو رینٹ پہ آنا ہے، تو رینٹ کے اوپر جو ہے آپ کی پرائسیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب آپ جو ویجز لے کے آئیں گے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ 90% جو ہے وہ آپ کے رینٹ کی طرف ہی جائے گی۔ پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ کا جو کھانا پینا ہے وہ اب اتنا ایکسپینسو ہو گیا کہ آپ ایک ایوریج جو ہے نا جو کچھ سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے آپ 2.5 سے 3 پاؤنڈ کا کھانا کھا لیتے تھے، اب جو ہے وہ آپ کو 7 سے 8 پاؤنڈ سے کم نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، باقی جو بلز وغیرہ ہیں، آپ کی ٹریولنگ کاسٹ ہوگی، ہر چیز جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ آپ کو، میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو کچھ اس میں سے اتنی زیادہ بچت ہوگی۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اگر آپ بہت ایک اچھی جاب کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، سب کچھ چلے جاتے ہیں تو آپ کی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں یہ ٹیکس اتنا آپ سے لے لیتے ہیں کہ آپ کا دل ویسے ہی جو ہے ڈوب جاتا ہے سوچ کے کہ میں نے اتنا عرصہ محنت یا اتنا پورا مہینہ محنت کی ہے اور اس میں سے انہوں نے اتنا موٹا فریکشن جو ہے وہ ٹیکس کا نکال لی ہے۔ ٹھیک ہے، سو میں اگر آپ سب کو جو ہے نا ایک جو ہے آنیسٹ اوپینین دوں تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے جو کہ آپ کسی کو دے کے
تو دوسرے ملک میں آئیں گے تو وہی اگر آپ اپنی کنٹری میں بیٹھ کے ایک وائز طریقے کے ساتھ ایک عقل مند طریقے کے ساتھ آپ وہاں کا جو سکوپ ہے اس حساب سے کوئی کام کریں تو آئی تھنک کہ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، آپ کے لیے فائنینشلی بھی بہتر ہوگا، آپ کے لیے جو ہے ایموشنلی بھی، اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ اب یہاں پہ میں نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں کام کے سلسلے میں یا نئے آتے ہیں نا، تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک تنہائی میں ڈالنے لگے ہیں، ایک اپنے آپ کو جو ہے نا قید کرنے لگے ہیں، ایک بس ایک سیٹ روٹین کے اندر، اور بس آپ ہے اور آپ کی ذات ہے اور آپ کا وہ کام ہے، باقی جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، بس آپ کی تنہائی ہے جو کہ آہستہ 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 جو ہے آپ کو جو ہے تکلیف دینا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمارے ملکوں کے اندر ایٹ لیسٹ ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہے نا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت مطلب ایکٹیو رکھتی ہیں اور ہیپی سائڈ پہ رکھتی ہیں، پازیٹیو سائڈ پہ رکھتی ہیں، جیسے کہ فیملی ہوتی ہے آپ کی، وہاں پہ ویدر آپ کا جو ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے، آپ کو جو ہے آتے جاتے کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو ایک چانس ملتا ہے کہ آپ ویکینڈ کو کسی جگہ پہ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں، ایک اوپن انوائرمنٹ میں انجوائے کر سکتے ہیں ہر چیز کا، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کافی مطلب سیٹل بھی رہتی ہے۔ آپ اگر پورا ہفتہ جو ہے نا کام بھی کرتے ہیں نا تو آپ کی ویکینڈ اس طریقے سے گزر جائیں یا آپ کی شامیں اس طریقے سے گزر جائیں تو آپ بہت سے ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں، بہت ایزی فیل کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گی سب کو کہ دیکھیں آلویز لک انٹو اٹ، بیکاز بعض اوقات دور بیٹھ کے نا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں بہت پازیٹیو ہیں، بہت صحیح جا رہی ہیں دوسروں کے لیے، لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، چیزیں جو ہے وہ بہت مشکل ہے یہاں پہ، اور لیکن تب جو ہے وہ آپ کے لیے لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ جو جمع پونجی تھی وہ آپ لگا کے آ چکے ہوتے ہیں اور کسی کو دے چکے ہوتے ہیں، پھر جو ہے آپ وہی بات ہے کہ ڈپریشن کی طرف ہی جائیں گے۔ اپنے ملک کے اندر انسان کو سب سے بڑی جو تھراپی ملتی ہے، جو سب سے بڑا جو ہے اس کی روح تک اس کو سکون دیتی ہے، وہ اذان ہوتی ہے، جو ہم پانچوں وقت وہاں پہ اذان سنتے ہیں، وہی ہمارے باڈی کے اندر ہمیں اتنا سکون اور اتنی اسٹرینتھ اور اتنی انرجیٹک کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ تو بس وہی ہے کہ انسان اگر ایز اے کپل آتا ہے تو وہ کپل ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کی روٹین اتنی فاسٹ ہوتی ہے اور اتنی وہ کیا کہتے ہیں انٹینس ہوتی ہے کہ وہ کپل بھی ایک ٹائم پہ آ کے نا سیپریٹ ہی ہو جاتے ہیں، مطلب کہ کون کس ٹائم سے اٹھتا ہے کام پہ جاتا ہے، کون گھر آتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، کیسے چل رہا ہے کیسے نہیں، وہ کچھ ان کے اندر وہ بانڈنگ نہیں بن رہی ہوتی، وہ سب مطلب ہر بندہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ لائف میں، ایک اپنی جو ہے نا افراتفری کی لائف میں پڑ جاتا ہے نا۔ تو میں تو یہی سوچتی ہوں کہ انسان اپنے ملک میں اچھا ہے اور وہیں پہ ٹھیک ہے، جہاں پہ بے شک تھوڑا کام کھا لیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے جو ہے نا نکال سکتے ہیں، ہے نا، وہ کیونکہ ہر چیز پیسہ نہیں ہے نا، پیسہ کماتے 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 ہم بعض اوقات بہت سے ایسے رشتے جو ہے وہ گوا دیتے ہیں یا ان کو لوز کر جاتے ہیں یا ان کا ٹائم نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس پیسے کو انجوائے کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو چلیں آپ اتنا کی بندہ کمائے جس میں اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ دو جو ہے بول پیار سے اپنی بیوی کے ساتھ بول سکے، بیوی جو ہے وہ دو بول پیار سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بول سکے، ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو ٹائم دے سکیں، اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے سکیں، آگے پیچھے ہم اپنی فیملیوں کو ٹائم دے سکیں، اور لائک اے سیڈ ایک اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی جو ہے ہم خیال رکھ سکیں،
यहाँ पे تو اب अगर हम NHS की भी बात करें, मेडिकल की भी बात करें, तो वो भी जैसे एक वक़्त होता था कि आपको एक बहुत फैसिलिटेशन थी, तो आजकल के वक़्त में तो वो भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो तब भी आपको हफ्तों हफ्तों वेट करनी पड़ती है। हॉस्पिटल की तो आप बात ही छोड़ दें ना, वो तो आप सालों तक अब बात चली गई है। तो यहाँ पे भी वही सेम आ गया कि आप पेमेंट दे के तो अगर फास्ट ट्रीटमेंट प्राइवेटली लेना चाहते हैं तो वो लें, अदरवाइज़ जो NHS की थी वो तो भी शट डाउन हो गई है। तो मतलब कि मुझे फिर वही बात आ जाती है कि हम यहाँ से जो लोग हैं वो निकलने की कर रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे सब कुछ ब्रोक हो चुका है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि जब यहाँ से लोग निकल के भाग रहे हैं तो फिर वहाँ से आप अपनी जो है ना सारी ज़िंदगी की पूंजियाँ या लोगों से उधार पकड़ पकड़ के तो अपने ऊपर कर्जा डाल के तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना डालें जिसमें कि बजाय के आप को हैप्पीनेस मिले या आपको उसमें से कोई फ़ायदा मिले, आप डिप्रेशन में जाएं, आप एंजाइटी में जाएं और आप अपना आप भी गवा दें कि जो आप आए थे आप वो रहे ही ना। ठीक है, तो बाकी आप अपना देख लें, जो आपको सही लगता है आप अपनी रिसर्च करें, किसी की बातों में ना आएँ कि किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या बताया कि भाई वहाँ दरख्तों पे पैसे उतर रहे हैं या ये है वो। आप खुद से सारा कुछ देखें, समझें, भालें तो फिर आप अपना फैसला करें। ठीक है, लेकिन मैंने जो समझा है, मैंने जो फील किया है, मुझे जो नज़र आ रहा है, मैंने आपको जो है वो एक ऑनेस्ट और एक मतलब बात आपको जो है आपके सामने रखी है, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि इट्स नॉट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, तो चलें जी, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और बातें मेरी जो है आपकी समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं वीडियोस बनाती होंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।